فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کہیے گا، شہباز شریف کے حوالے سے برطانوی اخبار نے بھی دعویٰ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زلزلہ متاثرین کی امداد میں لاکھوں پاؤنڈز کی خورد کی گئی ہے اور ڈی ایف آئی ڈی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے فنڈز بھی چرائے گئے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ہے کہ آل شریف خاندان جو ہے نا، ان میں سے ہر بندہ ماشاءاللہ کرپشن کے میدان میں ایک سے ایک بڑھ کے ہیرا ہے، ایک سے ایک بٹ رستم ہے، ایک سے ایک بڑھ کے ٹارزن ہے نا، اور ایک سے ایک بڑھ کے $6 ملین مین ہے۔ مطلب کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے کرپشن میں، دغے بازی میں، جعل سازی میں، فریب میں، فراڈ میں، دو نمبری میں، منی لانڈرنگ میں، کک بیکس لینے میں، کمیشن کھانے میں، ہر ایک، کیا میل کیا فیمیل۔ آپ یقین جانیں، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو خبر انہوں نے برطانوی اخبار میں جو لیک کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 1% بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ انہوں نے خدمت کے نام پر، انہوں نے جمہوریت کے نام پر اس پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے خزانے کو بڑی بے دردی سے لوٹا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ آپ اس کی بات کرتے ہیں، وہ مشال اوباما نے جو نا وہ کروڑوں ڈالر دیے تھے جو نا یہ ملکہ جعل سازی بیگم صفدر امان صاحبہ کو، جب یہ وزیر اعظم کی بیٹی کی حیثیت سے گئی تو انہوں نے کوئی غریب بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ بھی ہڑپ کر گئی ہے، اس کا بھی ابھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اس طرح کے بیسیوں آپ کو پروجیکٹس ملیں گے جس میں کروڑوں اربوں ڈالرز این جی اوز نے، مختلف ممالک نے امداد کی جناب اس میں مد میں ان کو دیے، لیکن یہ اس طرح ڈکار گئے جیسے کوئی جناب ان کے باپ دادا کی طرف سے ان کا جناب کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا یا تو۔ لیکن اب یہ اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ کوشش کر رہا ہے یہ خاندان بیگم صفدر امان صاحبہ ملکہ جعل سازی کے ذریعے سے کہ کسی طریقے سے ملک کے اداروں کو، ریاست کو، عدالتی اداروں کو ملائن کر کے جو ہے وہ اپنا راستہ کو تلاش کریں، اور خصوصاً قیدی نمبر 420 جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے اس کو چھڑانے کے لیے، اور یہ نام نہاد پٹواری اعلیٰ جس کا خبر آپ نے چلائی ہوئی ہے جناب برطانوی اخبار نے، شہباز شریف صاحب جو نام نہاد خادم اعلیٰ، اگر خدمت کا نام لوٹ مار ہے، خدمت کا نام کک بیکس لینا ہے، خدمت کا نام کرپشن کرنا ہے، خدمت کا نام قتل و غارت گری کرنا ہے، خدمت کا نام غیر ممالک ملکوں سے ملنے والی امداد کو ہڑپ کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں جی اس سے بڑا خادم اعلیٰ دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا اس شہباز جو ہے نا۔ لیکن اب ان کا منطقی انجام آ گیا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا پوری قوم دیکھے گی کہ یہ اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بات سامنے آئی ہے کہ ڈی ایف آئی ڈی کے جو کچھ فنڈز ہیں نا ان میں بھی خورد برد کی گئی ہے، تو ابھی بھی پاکستان میں کام ہو رہا ہے، تو اس پہ کس طریقے سے کوئی چیک نہیں رکھا جاتا یا صرف یہ حکومت کے پاس فنڈ ہوتا ہے اور حکومت ہی جہاں پر لگا دے وہ لگا دیا جاتا ہے؟ دیکھو، بات یہ ہے کہ جو پچھلے 10 سال سے اس ملک کے اندر کنڈولیزا ریسی، جس کو آپ میثاق جمہوریت کہتے ہیں، میں اس کو کنڈولیزا ریسی کہتا ہوں، اس کے تحت جو اس ملک میں جمہوریت رائج تھی وہ کیا جمہوریت تھی؟ وہ جمہوریت آپس کی لوٹ مار اور مفاہمت تھی کہ آج کے لوٹو کس انداز سے لوٹ سکتے ہو۔ انہوں نے اپنی اپنی ڈومین طے کی ہوئی تھی، آل زرداری نے، آل شریف نے، آل اسفند یار ولی نے، آل مولوی فضل الرحمان نے، وہ گہرا صاحبی انصاف حسین کو بھی ساتھ آیا ہوا تھا، اوپر سے عالمی طاقتوں کی جناب ملک دشمن طاقتوں کی جناب ان کو شے اور سرپرستی تھی۔ اب اس میں تو کوئی قانون نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا کوئی ڈیکورم نہیں تھا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا کہ کسی کوئی بھی چیز ہوگی اس کو ملکی اور عالمی قوانین کے تحت جو ہے وہ چیک کیا جائے، مینج کیا جائے۔ حالانکہ دنیا کے اندر جو جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ قانون کی پاور آف امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، قانون کی جناب امپاورمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو یہ ان کی قانون یہ تھا کہ بس حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ، اور اس کے مزاج پہ کون سا قانون جناب پوچھتے ہیں چیک اینڈ بیلنس، تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ تبھی تو یہ پیٹتے ہیں کہ وہ پرانے والی جمہوریت ہمیں دو، کیونکہ وہ جمہوریت ان کے لیے اچھی تھی۔ جی ٹھیک ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ 90 نیوز سے اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔